ایران نے کیا کیا؟ ایران نے جو کیا، ایران نے درد سہنے کی قوت کا اظہار کیا اس پورے 39 ڈیز میں. لیٹس بی مطلب پریکٹیکل نا، سیریسلی کہ انہوں نے اتنا دکھ سہا کہ بھی ان کی پوری صفِ بل کی قیادت جو ہے ختم ہو گئی، ان کے سائنٹسٹ ختم ہو گئے، ان کی فوج کو بہت نقصان ہوا، ایئر فورس ہوا، انفراسٹرکچر 50 سال پیچھے چلا گیا. تو جو ایک امیڈیٹ گول تھا امریکنس کا، دیکھیں امریکہ کا میں نے پہلے بھی کہا کہ جی امریکنس کو جنگ جیتنی نہیں ہوتی ہے، امریکنس کو صرف آپ کی ترقی کو ڈیریل کرنا ہوتا ہے. وہ جو کر دی، اور جو انہوں نے کر دیا، ان کے اور آپ کے درمیان جو فاصلے وہ ویسے ہی برقرار ہے. اور بہت سارے ممالک سوچیں گے 10 مرتبہ کہ بھائی یہ تو مطلب ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں آگے. نہیں پھر آپ یہ بھی ہر دیکھیں، آدمی ایران نہیں ہے، ہر ملک ایران نہیں ہے. ایک آگے کا اسٹیپ اور بھی دیکھیں کہ ایران کی جو گورنمنٹ تھی وہ انتہائی خطرناک حد تک ون سائیڈڈ کام کرتے، وہاں کوئی دوسری پارٹی کو چلنے نہیں دیا گیا، بالکل ایک پارٹی تھی. یہ تھی خواتین کے جو مسائل ہیں وہاں، وہ ایک الگ المیہ ہے کہ وہ بھی اب سارے انڈر لیکن انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھنے کا ہاں کہہ دی، یہ بڑی بات ہے. اچھا مگر ان کی جو اب جو گورنمنٹ ہے، جو آیت اللہ ایک جو رجیم چل رہی ہے، وہ رجیم اب سولڈیفائی ہو گئی. they have stood against میں the پھر test کہوں of گا time. آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا، لیکن یقین سے نہیں ایسا ہے. دیکھو طیب صاحب، ہم لوگ جو ہے اپنا تیار کر رہے ہیں ایک پہلوی صاحب، ہم آپ لوگ نے ان جو کی ہے تقریریں نہیں سنی. ہم لوگ جو ہے مطلب ہے یقین کے منزل سے بہت دور ہیں. ہم غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں. آپ ہر چیز آپ یقین سے کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت اسٹیبل ہو گئی. بات کیا ہوئی؟ اب آپ دیکھیے جنگ کے بعد کیا ہوگا. امن ہو گیا، امن ہو گیا تو جنگ کی جو ریپرکشنز ہیں، جس نے گیلوینائز کیا ہے، متحد کیا ہے دوران جنگ لوگوں کو، وہ سارے ایشوز دوبارہ آنے لگیں گے. وہ کیا ہے؟ معیشت ہے، غربت ہے، پریشانیاں ہیں، جو بھی ساجد صاحب بات کر رہے تھے، خواتین کے حقوق ہیں. بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. ابھی فروری میں حملہ ہوا تھا نا، جنوری میں مظاہرے ہو رہے تھے ایران کے اندر، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ پروٹیسٹرز کو مارا بھی جا رہا تھا، وہاں پہ فشرز بہت بڑے بڑے ہیں. تو اچھا نیتن یاہو کی بھی، اس کا بھی نیتن یاہو صاحب کا بھی ابھی ایک کیس چل رہا تھا، تو وہ تو تھرائیو اس میں برائبری کا کیس تھا. ایک فرق ہے، اسی طرح ایپسٹین کا ہوا، ایک فرق ہے، امریکہ میں ایپسٹین تھا تو اس میں ٹرمپ سب کا نام آیا ہوا ہے. لیکن پھر وہ یہ بھی یہ مگر جو بڑا گیم جو ہو رہا ہے نا، اس کے اندر چھوٹے موٹے چیزیں نہیں چلتی. مطلب ہے میں یہ کہوں گا کہ ایران کے سخت دن ابھی آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ سمبلزم ہے. بعض لوگ خوش ہو رہے ہیں. ایک تو ہم لوگ جو مسلمان لوگ ہیں بہت جلد ناراض ہو جاتے ہیں اور بہت جلدی خوش ہو جاتے ہیں. ہم جذباتی بہت ہیں، تو ہمیں میرے خیال میں خون میں جو جب نہیں جذباتی ہوتے نہیں، ہماری جو ایڈمنسٹریشنز ہیں سب دیکھیے یہ بڑا سا وہ ایسا ماحول کریٹ کرتی ہیں کہ اگر آپ خوش نہ بھی ہو رہے ہو تو آپ کو ظاہر کرنا پڑتا ہے کہ آپ خوش ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب مسلمانوں کا غلبہ ہوتا ہے تو، اور مسلمان سلطنتیں جو تھیں وہ بہت بڑا رول کیا کرتی تھی، تو وہ کوئی کام غیر منطقی نہیں کرتی تھی، جذباتی نہیں کرتی تھی. ان کی ہر چیز میں فہم و فراست جبھی وہ چلی تھی، جبھی انہوں نے 500-600 سال آپ کی سلطنت عثمانیہ تھی، ٹھیک ہے نا. پھر اسی طرح مطلب ہے سب کو لے کے چلنا پڑتا ہے جب حکومت میں آ جاتے ہیں ہے نا. تو آپ کا جو بڑی بڑی آپ کی ریاستیں تھیں ایسے ہی نہیں چل رہی تھی، ان کی سائنس تھی. نہیں آپ کی ایک بات سے میں بالکل متفق ہوں کہ آپ نے کہا کہ جی نتھنگ از ڈیفینٹ. آف کورس دیر از ناٹ. میرا کام یہاں پہ آپ کو ایک ڈیفینیٹو وہ اسٹیٹمنٹ دینا نہیں ہے، بٹ یہ اس طرح کی جو ونڈ چل رہی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اینڈ آل مائی اوپینین آپ جو فرما رہے ہیں نا، ایک ہماری جو اوور آل ڈسکورس ہے پاکستان میں وہ یہی ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. یہ بہت سارے اچھا لیکن ہم کیونکہ مین میخ نکالتے ہیں، ہمارا کام جو ہے بال کی کھال نکالنا ہے. مین میخ سے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لے ساز بھی آہستہ کے نازک کے بہت کام احتیاط سے چلیں، ایک دم نہ خوشی منائیں. صلاح الدین ایوبی کا پتہ نہیں، وہ میں نے ایک ناول میں جملہ پڑھا تھا، طارق علی کی کتاب تھی، تو میرے خیال میں وہ فکشنل ہوگا کیونکہ ان کی ناول تھا اس کے اوپر نا. ہاں، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی دوران جنگ جو ہے کبھی خوشی نہیں منانی چاہیے کیونکہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ دیکھیں امام حسین اور یزید کا جو معاملہ ہے، اب آپ دیکھیں 1600 سال بعد، تو جو بات ہے کہ حق کی بات کس نے کس وجہ سے جنگ لڑی، کس وجہ سے کس کو مارا گیا، تو ایک طرف تو یہ دیکھنا پڑے گا، وہ مورالٹی ہے. لیکن دنیا جن چیزوں پہ چلتی ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کسی کو مار کے لوگ خوش بھی ہوتے ہیں، امریکہ کے لوگ خوش ہیں. ایک طرف جو ٹرمپ کو، جو امریکہ کے لوگوں کا اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ یہ پھڈا کافی عرصے سے چل رہا تھا، اس کو کوئی ایڈریس نہیں کر رہا تھا اور یہ نہیں کر رہا تھا. یہ پیلسٹینینز اور ہم ان کی بات کر رہے ہیں، حماس کا بھی ہے، یہ کہیں نہ کہیں کوورٹ وارز جو ہیں تنگ کرتی رہی ہیں دنیا کو. تو ان کوورٹ وارز کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ قدم اٹھایا، یہ ٹرمپ کے کیمپ کا کہنا ہے.
چلیں میں عامر صاحب جو آپ سے اور سوال کرنا ایک چاہتا جنگ ہوں، کی اپنی ایک اکانومی بھی ہوتی ہے نا. امریکہ کی تو آپ بتائیں گے مگر ہے ہی اکانومی جنگ کی جنگ کی اکانومی کی بات کر رہا تھا. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اف وی ور ٹو ٹیک اے اسٹاک آف دا ریسنٹ ایونٹ. دیکھیں جنگ ہوئی، ایران اور یو ایس کا ایک کلیش ہوا. ایران نے ڈائریکٹلی یو ایس پہ کوئی حملہ نہیں کیا، اس کے بیسس پہ پوری دنیا میں ہوا. ٹھیک ہے، پراکسی وار کہہ لیں وٹ ایور. اب اس کا ایک اسٹاک لے لیں. ٹھیک ہے، اب ہم اگر بات کرتے ہیں مائکرو لینس سے اگر اس کو دیکھا جائے، اس کا اسٹاک لیں. لیٹس ٹیک اے اسٹاک. کیا کھویا دنیا نے، کیا پایا؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، بیڑا غرق نہیں سر وہ بیڑا غرق تو نہیں. اب آپ اس میں بیڑا آپ مجھے غرق ہوا ہے یار. بتائیں there were some advantages to the whole پتہ thing. نہیں کیا ایڈوانٹیجز بتائیں ذرا آپ بتائیں. دیکھیں آپ ہی پوچھ رہے ہیں تو سر میرے سے اگر آپ سوال کریں ہاں نہیں تو آپ بتائیں نا یہ سوال پیدا کیوں آپ کے دماغ میں. ایڈوانٹیج تو یہ ہو گیا نا کہ جنگ کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی بھیا. اچھی نہیں ہوتی، مگر ایک یہ میں اختلاف کروں گا. جنگ کئی دفعہ کرنی چاہیے، ہونی چاہیے جنگ. اگر آپ اس سے کوئی گین حاصل کر سکتے ہیں. میں تو بہت پیسہ آدمی ہوں نا، مطلب کولڈ بلڈیڈ آدمی اس معاملے میں، کہ جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مفادات ریاست کے پورے ہو رہے ہیں اور وی کین گیٹ اوے ود دیٹ مرڈر، تو بسم اللہ کریں. ہمیشہ ہی ہوئے تاریخ میں، کہیں اٹھا کے دیکھ لیں. اور پھر ایک اور بات یاد رکھیں لیکن اس کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں نکلا. یہ کون کہتا ہے؟ کون سا اچھا نکلا بتائیں. there is no civilized way to wage a war. War is a barbaric بھئی اب تو business. کہہ رہے نہ کرو نا. نہیں وہ تو آپ کہہ ہم رہے ہیں جیسے لوگ جو پیسیفسٹ ہیں کہ نہ مارو لوگ، لیکن دنیا آپ پہ نہیں چلتی. دنیا چلتی ہے مطلب چرچل پہ، اسٹیلن کے اوپر وہ چلتی ہے، صلاح الدین ایوبی پہ، رچرڈ دا لائن ہارٹ پہ. یہ لوگ جب جنگیں لڑتے ہیں تاریخ بدلتے ہیں. یہ مطلب بڑا ظالمانہ طریقے سے جو بھی کرتے ہیں، لیکن تاریخ نے بھی تو یہی کیا. میں آپ بے شمار نام، مطلب میں دو چار ہی نام لیے نا. برٹش کا نام بھی لے لو تھوڑا سا. سب نے کیا نا. برطانیہ ہو گیا، مطلب جب اربوں کو اللہ نے طاقت دی، اربوں نے ایکسپینشنزم کیا. سب لوگ کرتے ہیں. اب 21ویں صدی میں یا 20ویں صدی میں ہم نے سمجھا تھا کہ جی یونائٹڈ نیشنز بن گئی ہے، ہمارے کچھ انٹرنیشنل لاز ہیں، تو پتہ چلا کہ نہیں. خیر 20ویں صدی میں بھی لوگ اس کو وائلیٹ کرتے رہے ہیں. تو پتہ چلا پاور کا کوئی وہ کسی کے لا کے تحت نہیں کام کرتی. پاور جو ہے اپنے اندر خود ایک اینڈ ہوتا ہے. وہ کرپٹ ہوتی ہے. میں کرپٹ کہہ دو نا کہ پاور کرپٹ، میں نہیں کہہ رہی ہوں. میں کہہ رہا ہوں پاور از این اینڈ اٹ سیلف، اور وہ مطلب ہے وہ استعمال کرتی ہے. آپ کے لیے وہ کرپشن ہو سکتی ہے، ان کے لیے فائدہ مند چیز ہو سکتی ہے. بھائی نے سر آپ نے دیکھیے میکیویلین چنکیا کاؤٹلیا کے بارے میں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ان کا بھی یہی کہنا تھا. آپ لیکن جو میں تو بتا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا اس کے اپوزٹ بھی ایک دنیا ہے. ایک آپ کا فلسفہ ہے. نہیں میرا فلسفہ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا ایسی چلتی ہے، اور اس میں جو لوگ پیس مونگرز ہوتے ہیں، جو امن کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہاں میری جیسے کبوتر، جیسے میں ہوں فاختہ ہے اور کبوتر ہے. ہم تو ایگل ہو، آج ایگل ثابت ہوئے ہوتے. امن کی فاختہ ہے اور کبوتر ہے. میں صرف اینالسٹ ہوں بھائی. نہیں ثابت کیا ہے کہ آپ نے کہا نہیں یہ ہوتا ہے. میں ہاں تو میں کہہ رہا ہوں ہوتا ہے. غلط ہوتا ہے نا با. نہیں میں نہیں کہہ رہا، میں نہ غلط کہہ رہا ہوں نہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. جنگ کو میں نہ غلط کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ضرورت ہوتی ہے، اور وہ میرے کہتے ہیں غلط یا صحیح کہنے کے بیونڈ ہے. ضرورت تھی، بیونڈ ہے. ہاں اس بار ضرورت تھی یہ جنگ کی. تھی تبھی تو ہو گئی. ان لوگوں کے لیے ان کے نزدیک تھی نا بھائی، ان کے نزدیک تھی نا. اب اس میں بحث ہے کہ ایران نے دکھ سہ کر اس چیز کو اپنے حق میں استعمال کر لیا. بالکل کیا. ٹھیک ہے نا. اب ایک آرگیومنٹ یہ ہے. دوسرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ نہیں جی جو انہوں نے اچیو کرنا تھا کر دیا، اور ابھی بھی خطرہ ہے، اور کل کو جا کے مطلب ہے کیا ہو ہمیں نہیں پتا. ابھی وی آر جسٹ ان دی مڈل ہے نا. ہمیں سب سے بڑا جو مسئلہ تھا، انہوں نے اسٹیٹ آف ہرموز کو نا اس میں رکھا نہیں تھا اپنی کیلکولیٹ. مجھے یاد ادھر سے خرابی شروع. جب ہال بک ہوا کرتے تھے مرحوم، تو ایک بار وہ یہاں پر آئے، کراچی آئے، اور کچھ صحافیوں سے ملے، اور انہوں نے بڑے دعوے کے ساتھ کہا کہ ہم ہرموز کو کبھی بند نہیں ہونے دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. امریکنز کو یہ خیال تھا کہ جہاں جہاں ہمارے کیونکہ اتنے سارے اڈے ہیں، ہم یہ چیز کوئی کر ہی نہیں سکتا. مائی کا لال کس کے اندر. اچھا ایران نے کیا کیا؟ ایران کا اگر آپ دیکھیں کہ جو اس نے ڈرون اور میزائل اٹیک کی، اس میں سے 97-98% جو ہے وہ روک لیے گئے. ٹھیک ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ. ٹھیک ہے نا. نمبر 1 ایران نے اپنے جغرافیہ کو استعمال کرتے ہوئے ہرموز کے اوپر انہوں نے وہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کیا کہ اس کو انہوں نے استعمال کیا، اور اس کو انہوں نے چوک کر دیا. ایک اور بھی کریڈٹ جغرافیہ کو استعمال کیا. یہاں یہ بھی ہوا کہ جب انہوں نے ٹاپ ان کا جتنی بھی ٹاپ ٹیئر تھا سب کو مار دیا، تو اب پتہ ہی نہیں تھا انہیں کہ کس کو کانٹیکٹ کریں، کیا کریں. اچھا اس میں وہاں ایڈمنسٹریشن جو ایران کی میکسیمم فائدہ اٹھا. ان کا اور قیادت کی ان کی اسٹریٹجی یہ تھی، جب انہوں نے اپنے لیے جنگ کے گیم پلانز بنائے ہوں گے ایرانینز نے، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہم نے تھوڑا سا پڑھا،
اس میں ان کا اسٹریٹجی یہ تھی کہ انہوں نے تصور کر لیا کہ ہماری سینٹرلائز لیڈرشپ ختم ہو جائے گی. تو ان کا یہ پہلے سے پری پلان تھا کہ ہم لوگ جو ہے اس جنگ کو جو ہے چھوٹے چھوٹے زونس کے اندر ہو کے وہاں کے جو ریجنز ہوں گے ان کو اختیار دے دیں گے, اور اس کا نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3 قیادت ہوگی, وہ ڈٹرمن ہوگی کہ اگر اے چلا گیا, بی چلا گیا, سی چلا گیا. ایک سانپ کا سر کاٹے تو 10 اور نکلے. ہاں مطلب یہ ہائیڈرا پالیسی کہتے ہیں. اچھا خیر, تو لحاظ بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کم ہے, اس لیے بہت احتیاط کہنا نہیں چاہیے, بٹ اس کو کہتے ہیں ہائیڈرا پالیسی. جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. تو یہ ان کا مطلب ہے, ان کی اسٹریٹجی تھی جس نے کام کر کے دکھایا, اور اس کی وجہ سے ان کی جو ایک وہ ریزسٹنس تھی, اور ریزسٹنس یہ نہیں تھی کہ انہوں نے مطلب ہے بہت زیادہ دشمن کو نقصان پہنچا پا رہے تھے. ٹھیک, انہوں نے یو کا بڑا ناقصہ بند کر کے رکھا, سب زیادہ ان کو بہت زیادہ ہوا, انہوں نے اڈوں کو وہاں پہ وہ کیا, وہ سب تھا. لیکن میں پھر وہ کہتا ہوں, میں موازنہ کرتا ہوں بیکاز میں دنیا دار آدمی ہوں, میں کہتا ہوں کہ نقصان کس کا زیادہ ہوا. جی, ایرانینز کا بہت زیادہ نقصان ہوا, جانی نقصان بہت زیادہ ہوا, مالی نقصان بہت زیادہ ہوا. اسرائیل کے, اب مجھے وہ فگر یاد نہیں, میں ہمیشہ کوٹ کیا کرتا تھا کہ جی 13 امریکنز مارے گئے اور اسرائیل کے پتہ نہیں کتنے 40-50 ہوا. یار دیکھو, جب جنگ ہوتی ہے نا, 10 جہاز گر جانا, 4 بلڈنگ تباہ ہو جانا, یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ شروع یہاں سے کرتے ہو تو مطلب ہر ملک انڈیا نہیں ہوتا. ایک جملہ آخری بول دوں کہ ہر ملک بھارت نہیں ہوتا کہ 7 جہاز گرے تو دبک کے بیٹھ جائیں. اور جنگ کے شروع میں پہلی ویو جو ہوتی ہے نا, اتنا نقصان ہوتا ہے. اور آپ کہتے ہیں جب آپ پہلا فائر کرتے ہیں تو آپ کا جو پلان ہوتا ہے جنگ کا, وہ آپ کھڑکی سے باہر پھینک دیتے ہیں, پھر جنگ کے اپنے میکینک. کیلکولیٹڈ رسک کسی کو تو کہتے ہیں. یہ سنزو کا ایک کتاب تھی, دی آرٹ آف وار, پوری پڑھی ہوئی ہے مجھے لگ رہا ہے. نہیں, یہ میرا تو چھوڑ نہیں رہا.